بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ۔ میرا نام محمد عاصم اطاری ہے اور آج کی ویڈیو کا موضوع ہے اسلام کی تاریخ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مکی زندگی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی خاطر کتنی تکلیفیں برداشت کی اور کتنی قربانیاں پیش کی۔ ہمارے چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجیے، بیل آئیکن دبا دیجیے تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہوتا رہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت واقع فیل کے 55 دن بعد ہوئی۔ واقع فیل کیا ہے؟ یہ ابرہا جو اپنے لشکر کے ساتھ خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے آیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ابابیلوں کو حکم دیا اور انہوں نے منہ میں پتھر پھنسائے ہوئے تھے جو ابرہا اور اس کے لشکر پر پھینکتے، جس سے وہ لشکر نیست و نابود ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے قبل کچھ ایسے واقعات ہوئے جنہوں نے عقلوں کو حیران و ششدر کر دیا۔ ان واقعات کو ارہاس کہا جاتا ہے، اور ایسے واقعات جو خرق عادت کے طور پر ہوں اور اعلان نبوت کے بعد ہوں۔ خرق عادت کہتے ہیں کہ جو عادتاً جن واقعات کا ہونا پاسبل نہ ہو، عادتاً ایسے واقعات ہوتے نہ ہوں، ایسے واقعات اگر اعلان نبوت کے بعد ہوں تو اس کو نبی کا معجزہ کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت اور ان کی آمد کا تذکرہ انبیاء کرام علیہ السلام نے اپنی امتوں سے کر رکھا تھا، اور توریت و انجیل میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نشانیاں بیان کی گئی تھیں جو ان میں مشہور و معروف بھی تھیں، اور یہود و نصارہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتظار کر رہے تھے کہ کب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لاتے ہیں۔ بعض اہل کتاب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اعلان نبوت سے قبل دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری نبی ہونے کی گواہی دی، اور اس بات کی گواہی دی کہ یہ وہی نبی ہیں جن کی بشارت توریت و انجیل میں موجود ہے۔ چنانچہ ایسا ایک واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن میں پیش آیا کہ جب آپ اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ ملک شام قافلے کے ساتھ روانہ ہوئے، تجارتی قافلے کے ساتھ روانہ ہوئے۔ جب یہ قافلہ ملک شام پہنچا تو وہاں ایک راہب بحیرہ سے ملاقات ہوئی۔ راہب کہتے ہیں کہ وہ شخص جو عیسائی مذہب پر ہو اور گوشہ نشین ہو کر عبادت کیا کرتا ہو تو انہیں راہب کہا جاتا ہے۔ تو ایک راہب سے ملاقات ہوئی، اس راہب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب دیکھا تو یہ بتایا کہ یہ وہی نبی ہیں جن کی بشارت و صفات توریت انجیل میں موجود ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شانوں پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پشت پر مہر نبوت بھی ہے۔ اور اس نے قافلے والوں کو بتایا کہ میں دیکھتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو درخت سجدہ کر رہے ہیں، اور تمہارے لیے بہتر یہی ہے کہ اپنا جو بھی ساز و سامان ہے یہیں بیچ کر واپس چلے جاؤ، کیونکہ ان کی جان کو آگے خطرہ ہے۔ اس سے ملتا جلتا ایک واقعہ اس وقت پیش آیا کہ جب حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تجارت کی غرض سے ملک شام بھیجا اور آپ کے ساتھ اپنے غلام میسرہ کو بھی روانہ کیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ملک شام کے شہر بصرہ پہنچے تو ایک درخت کے نیچے آپ اترے۔ اس جگہ ایک راہب موجود تھا جس کا نام نستورہ تھا۔ اس نے غلام میسرہ سے پوچھا کہ یہ صاحب کون ہے جو اس درخت کے نیچے اترے ہیں؟ تو غلام میسرہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مکمل تعارف بیان کیا، جس پر اس راہب نے کہا کہ یہ وہی نبی ہیں کہ جن کا ذکر توریت انجیل میں موجود ہے، یہی رب العالمین کے آخری نبی ہیں اور یہ عنقریب اعلان نبوت کریں گے۔ قافلے سے واپسی پر اس غلام نے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سارا واقعہ بیان کیا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت و امانت اور عمدہ اخلاق کے باعث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کی پیشکش کی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب اور خاندان کے بڑے بوڑھوں سے کے سامنے یہ پیشکش رکھی تو خاندان کے تمام ہی افراد نے حضرت خدیجہ کی اس پیشکش کو قبول کیا، کہ حضرت خدیجہ ایک شریف اور پاک دامن خاتون تھی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 40 برس ہوئی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو گوشہ نشینی کا شوق ہوا، اور آپ غار حرا میں جا کر کئی دن تک عبادت کیا کرتے۔ کبھی حضرت خدیجہ آپ کے لیے کھانا لے جاتی ہیں، اور کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود کھانا اپنے ساتھ لے جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہونے سے قبل کچھ معاملات ایسے رونما ہونے لگے کہ جو خواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو دیکھتے، صبح اس کی تعبیر پوری ہو جاتی۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
عبادت میں مشغول تھے کہ حضرت جبریل امین حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا پڑھیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں پڑھا ہوا نہیں. حضرت جبریل امین نے آپ کو چمٹایا اور زور سے دبایا اور کہا پڑھیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر وہی جواب دیا. حضرت جبریل امین نے آپ کو پھر چمٹایا اور کہا پڑھیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. تیسری بار پھر حضرت جبریل امین علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چمٹایا اور پھر کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیات یاد کر لیں اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لائے اور آپ کو سارا واقعہ بیان کیا. حضرت خدیجہ الکبریٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساتھ لے کر ورقہ بن نوفل اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس گئیں. ورقہ بن نوفل نے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بات سنی تو یہ بتایا کہ یہ وہی فرشتہ جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تھا اور آپ وہی نبی ہیں جن کا ذکر انجیل میں موجود ہے. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب یہ سورۃ المدثر کی آیات نازل ہوئیں یا ایھا المدثر قم فانذر تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسلام کی دعوت دینا شروع کر دی اور پھر ایک کے بعد ایک لوگ مسلمان ہوتے چلے گئے اور دامن اسلام سے وابستہ ہونے لگے. عورتوں میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ الکبریٰ نے اور مردوں میں آزاد مردوں میں حضرت صدیق اکبر نے، لڑکوں میں حضرت مولا علی نے، غلاموں میں حضرت بلال حبشی نے اور آزاد کردہ غلاموں میں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے اسلام قبول کیا. 3 سال تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی دعوت دے رہے تھے مگر کفار کی طرف سے کسی قسم کی کوئی رکاوٹیں نہیں تھیں. لیکن 4 سنِ نبوی میں، سنِ نبوی کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اعلان نبوت کے بعد سے لے کر ہجرت تک کے جو عرصہ ہے وہ سنِ نبوی کہلاتا ہے اور ہجرت کے بعد سنِ ہجری. 4 سنِ نبوی میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی فاصدع بما تؤمر تو اس میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ آپ مشرکین سے ان کے باطل عقیدوں کی مذمت بیان کریں اور اس میں ان کے باطل عقیدوں کے متعلق انہیں آگاہ کریں. تو مشرکین مکہ کو یہ سخت ناگوار گزرا اور اس کا ریئیکشن یہ ہوا کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی ایذا پہنچانا شروع کر دی اور مسلمانوں پر بھی ظلم و ستم جاری و ساری کر دیا. پھر مسلمانوں کو اتنا پریشان کیا جانے لگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ منظر دیکھا آپ تو اپنے صحابہ سے فرمایا کہ ہجرت کر جائیں حبشہ کی طرف. حبشہ جو آج ایتھوپیا کہلاتا ہے. 5 سنِ نبوی میں مسلمانوں نے پہلی ہجرت کری جس میں 11 مرد اور 4 یا 5 خواتین شامل تھیں. لیکن کچھ عرصے بعد ان مہاجرین کو وہاں خبر ملی، جب ان مہاجرین کو خبر ملی کہ کفار مکہ ایمان لے آئے ہیں، چنانچہ وہ وہاں سے واپس اپنے ملک روانہ ہو گئے. جب مکہ کے قریب پہنچے تو انہیں یہ معلوم ہوا کہ یہ خبر بالکل غلط تھی. تو اب کچھ مسلمان واپس چلے گئے لیکن کچھ مسلمان روپوش ہو کر مکہ میں ہی رہنے لگے. لیکن کفار مکہ کو اس چیز کی خبر ہو گئی، اس بات کی خبر ہو گئی، انہوں نے مسلمانوں پر بھی اور دیگر مسلمانوں پر ظلم و ستم ڈھانے لگے. تو ایک بار پھر مسلمانوں نے ہجرت کا ارادہ کیا اور اس بار 80 مرد، تقریباً 80 مرد اور 12 خواتین نے ہجرت کی. یہ ہجرت 5 سنِ نبوی کے آخر میں یا 6 سنِ نبوی کے شروع میں ہوئی. 6 سنِ نبوی میں حضرت امیر حمزہ اور حضرت فاروق اعظم، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اسلام قبول کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اسلام کے ذریعے عزت اور اسلام کو آپ دونوں کے ذریعے طاقت و قوت عطا فرمائی. 7 سنِ نبوی میں کفار نے جب یہ دیکھا کہ اسلام پھیلتا جا رہا ہے اور اس کی روشنی کے آگے کفر کی تاریکی سمٹتی جا رہی ہے تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کرنے کا ارادہ. اس چیز کی خبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب کو ہوئی تو آپ نے بنو ہاشم اور بنو مطلب کو جمع کیا اور شیب ابی طالب میں داخل ہو گئے. شیب ابی طالب یہ بنو ہاشم کے گھر تھے جو خالی پڑے ہوئے تھے. شیب ابی طالب میں مسلمانوں کے علاوہ بنو ہاشم کے کفار بھی موجود تھے جو خاندانی حمیت کے طور پر وہاں موجود تھے. کفار مکہ کو یہ بات سخت ناگوار گزری تو انہوں نے بنو ہاشم کا بائیکاٹ کر دیا اور ایک معاہدہ تحریر کیا کہ جب تک بنو ہاشم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمارے حوالے نہیں کر دیں گے تو ہم اس وقت تک ان سے شادی بیاہ اور تمام تر معاملات موقوف رکھیں گے.
تو 3 سال تک مسلمان اور بنو ہاشم کے دیگر افراد شیب ابی طالب میں محصور رہے، بامشکل ان تک امداد پہنچتی۔ 3 سال بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ خبر دی کہ اس معاہدے کو جو انہوں نے خانہ کعبہ میں رکھا ہوا تھا، اس معاہدے کو دیمک نے چاٹ لیا ہے اور اس میں سوائے اللہ کے نام کے کوئی کچھ باقی نہیں رہا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کو اپنے چچا ابو طالب سے ذکر کیا تو ابو طالب کفار مکہ کے پاس گئے اور انہیں بتایا کہ میرے بھتیجے نے مجھے یہ بات بتائی ہے، اگر یہ بات سچی ہے تو آج سے ہم آزاد ہیں اور ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارے حوالے نہیں کریں گے، لیکن اگر یہ بات غلط ہے تو ہم ان کو تمہارے حوالے کر دیں گے۔ کفار مکہ اس بات پر راضی ہو گئے۔ جب وہ مکتوب دیکھا گیا، وہ معاہدہ دیکھا گیا تو واقعی اس کو دیمک چاٹ چکی تھی اور اس میں اللہ کے نام کے سوا کچھ بھی باقی نہ تھا۔ 10 سنِ نبی میں مسلمان شیب ابی طالب سے باہر آئے، لیکن اسی سال ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب کا انتقال ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان دونوں واقعات سے بہت ہی رنجیدہ اور غمزدہ تھے اور اس سال کو غم کا سال قرار دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر مختلف قبائل کا رخ کیا اور ان کو دین اسلام کی دعوت پیش کی۔ اس کے جواب میں کفار کی طرف سے طرح طرح کی تکالیف اور پریشانیوں کا بھی سامنا کرنا پڑا، جیسا کہ طائف کا ایک مشہور واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بازاری لڑکوں نے پتھر مارے اور آپ لہو لہان کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا کہ ہر سال حج پر آنے والے قافلوں سے ملاقات کرتے اور انہیں اسلام کی دعوت پیش کرتے۔ یاد رہے کہ حج کفار و مشرکین بھی پہلے کیا کرتے تھے اسلام کے آنے سے پہلے، لیکن ان کا طریقہ کار بہت ہی غلط تھا، یعنی سیٹیاں بجا کر تالیاں بجا کر وہ کعبے کا طواف کیا کرتے اور بھی دیگر خرافات نہیں ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں صحیح طریقہ جو حج کا ہے وہ بیان فرمایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبیلے والوں سے ملتے اور انہیں اسلام کی دعوت دیتے اور انہیں پیشکش کرتے کہ کیا تم میں کوئی ہے کہ جو مجھے اپنی قوم میں لے جائے، میں وہاں جا کر اللہ کا حکم بیان کروں، اللہ کے دین کی دعوت پیش کروں، کیونکہ مجھے میری قوم قریش نے اللہ کا کلام، اللہ تعالیٰ کا حکم بیان کرنے سے روک دیا ہے۔ لیکن اس بات کے لیے کوئی راضی نہ ہوتا۔ 11 سنِ نبی میں مدینے سے قبیلہ خزرج کے کچھ لوگ آتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کی ملاقات ہوتی ہے۔ جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کرتے ہیں تو وہ جان جاتے ہیں کہ یہ وہی نبی ہیں، ذکر مدینے کے یہودی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جب وہ نبی مدینے آئیں گے تو ہم ان کے ساتھ مل کر تم پر غلبہ حاصل کر لیں گے۔ تو قبیلہ خزرج کے وہ لوگ ایمان لے آتے ہیں آپ علیہ صلاۃ والسلام پر۔ اگلے سال یعنی 12 سنِ نبی میں مدینے سے 12 لوگ آ کر مشرف با اسلام ہوتے ہیں، اللہ کے رسول کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں۔ اس بیعت کو بیعت عقبہ اولیٰ کہا جاتا ہے، اور بعض اقوال کے مطابق اسی سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج جسمانی ہوئی۔ معراج جسمانی کیا ہے اس متعلق میں اپنی ایک ویڈیو میں بیان کر چکا ہوں، یعنی مسجد الحرام سے لے کر مسجد اقصیٰ جو آج فلسطین میں ہے، اور پھر مسجد اقصیٰ سے 7 آسمان و لامکان کی سیر اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کرے، اور وہ بھی رات کے ایک بہت ہی مختصر سے عرصے میں۔ 13 سنِ نبی میں مدینے سے 72 لوگ آ کر اسلام لاتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں۔ اس بیعت کو بیعت عقبہ ثانیہ کہا جاتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یقین دلاتے ہیں کہ آپ مدینہ تشریف لائیں، وہاں دین کی دعوت دیں، اسلام کی دعوت دیں، ہم آپ کی حمایت جاری رکھیں گے۔ اس کے بعد مسلمانوں کا مدینے کی طرف ہجرت کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس طرح مدینے پہنچتے ہیں وہ انشاءاللہ تعالی ہم اپنی اگلی ویڈیو میں بیان کریں گے۔ ہماری ویڈیو کو لائک کیجیے، چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجیے، بیل آئیکن دبا دیجیے تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بھی آپ کو ملتا رہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔